جب انسان کے تصور سے اللہ کا تصور نکل جائے اور آخرت میں حساب و کتاب کا تصور نکل جائے تو انسان پیسے کمانے کی مشین بنتا ہے، اس میں سے انسانیت نکل جاتی ہے. لہذا وہ انشورنس کے نام پہ بھی لوگوں سے پیسے لے گا. انشورنس کمپنیوں نے کیا ہے، ہر وقت سوچتے رہتے ہیں نا پیسہ کیسے کمائیں. گورا سوچتا رہتا ہے، یہودی بھی سوچتا رہتا ہے یار پیسہ کیسے کماؤ. اب اگر وہ مسلمان علماء کے پاس آئے گا کہ پیسہ کیسے کمائیں، بولیں گے بھائی ہوٹل کھول لو، بھائی کپڑا خرید کے بیچو، کیا خیال ہے بھائی گاڑیاں خرید کے بیچو، پلاٹ خرید کے بیچو. کہتا ہے یار یہ تو ساری دنیا ہی کر رہی ہے، کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ بیٹھے بیٹھے کیا بن جاؤں، کروڑ پتی. ایسا کوئی ہٹو بچو طریقہ ہونا چاہیے. نہیں بھائی ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے. اسلام تو یہی کہے گا نا، ارے سیدھا سیدھا جیسے ساری دنیا کما رہی ہے، لوگوں کو خود بھی فائدہ پہنچاؤ اور لوگوں سے بھی فائدہ حاصل کرو، جو تجارت میں ہوتا ہے، جو بزنس میں ہوتا ہے. لیکن یہودی دماغ کہے گا نا 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 نا، بٹورو کسی طریقے سے. جیسے آج کل ایک مختلف ناموں سے کمپنیاں کام کر رہی ہیں لیکن ان کا طریقہ واردات ایک ہی ہے. وہ طریقہ واردات یہ ہے، میں ایک دفعہ گولڈن کی کے نام سے کوئی کمپنی تھی یا اسی سے ملتا جلتا کوئی نام ہوگا، ایسا نہ کوئی گولڈن کی کمپنی واقعی جائز کام کر رہی ہو آپ اس پہ فتویٰ لگا دیں. لیکن اس وقت وہ گولڈن کی کے نام سے کام کر رہے تھے، ہو سکتا ہے اب نہ کر رہے ہوں، اور ہو سکتا ہے اب گولڈن کی کے نام سے جو کمپنی کوئی کام کر رہی ہو تو وہ صحیح کر رہی ہو. میں پرانے وقتوں کی بات کر رہا ہوں، 15-20 سال پرانی بات. تو ایک فتویٰ سوال آیا، کسی نے ہم سے پوچھا کہ یہ کمپنی اس طریقے سے بزنس کرتی ہے، کیا اس کا بزنس جائز ہے؟ وہ نیا کام متعارف ہوا تھا پاکستان میں. تو ہمارے استاذ نے مجھے ان کے لیکچر لینے کے لیے بھیج دیا کہ ان کا طریقہ سمجھو، یہ کام کیسے کرتے ہیں. میں چلا گیا، حسن اسکوائر کے قریب کہیں ان کا آفس تھا، تو وہاں ایک صاحب لیکچر دے رہے تھے، ان کی کلاسز تھی کہ ہمارا کام کا طریقہ کیا ہے. تو ان کے پاس کچھ جوسر مشینیں تھیں جو بجلی سے نہیں چلتی تھیں، ہاتھ سے ہی جوس نکالتی. جیسے وہ لوگوں کا جوس نکال رہے تھے زبان سے، تو وہ مشینیں ہاتھ سے نکالتی تھی. تو وہ اپنی پروڈکٹ، جو کمپنی کی پروڈکٹ تھی، اس کو معاشرے میں پھیلانے کے لیے انہوں نے 3 گھنٹے تقریر کی ہوگی، اور اس تقریر میں انہوں نے یہ سمجھایا کہ آپ یہ پروڈکٹ ہم سے خرید لیں 4,000 یا پتہ نہیں 5,000 روپے کی. اس کے بعد آپ یہ پروڈکٹ 5 آدمیوں کو بیچ دیں. جو حقیقت میں پہنانے کا کام ہو رہا تھا، کیونکہ اس مشین کی قیمت 5,000 تھی نہیں. 5 کو آپ نے یہ پروڈکٹ کیا کرنی ہے، پہنانی ہے. پہنانا تو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، یعنی بیچنی ہے. تو جب آپ وہ 5 کو بیچیں گے تو آپ کو اس کا کمیشن ملے گا. پھر ان 5 میں سے ہر ایک شخص 5 کو بیچے گا. تو جب وہ آگے 5 کو بیچے گا تو اس کا کمیشن بھی، اس میں سے بھی کچھ حصہ آپ کو ملے گا. اور 5 سے ملٹیپلائی کریں تو 25 لوگوں کا کمیشن آپ کے پاس آنا شروع. یعنی بڑا زبردست دنیا کا صدقہ جاریہ. پھر وہ 25 میں سے ہر شخص 5 کو پہنائے گا تو 25 پنجے 25 ضرب 5 625 سوری 125. تو 125 اور وہ جو پہلے ان کا کمیشن، اس میں سے بھی کچھ حصہ. تو کچھ دن تو آپ کو صبر سے کام لینا پڑے گا. اس کے بعد جب 125 آدمی 5 کو مزید 5 کو پہنائیں گے تو 125 کو 5 سے ضرب دے دیں آپ 625.
پھر 625 کو 5 سے ایک ٹائم آئے گا کہ آپ نوٹ چھاپنے کی مشین گھر بیٹھے اور پیسے گنے بس بیٹھ کے. پھر انہوں نے ملایا کہ یہ دیکھیں یہ گولے گنڈے کی دکان تھی ان کی, آج اللہ کا شکر ہے یہ کروڑوں میں کھیل رہے ہیں. اور اگر آپ نے 5 سے زیادہ کو پہنا دیا, 5 کے بجائے 10 کو, تو یہ 625 کو آپ ڈبل کر لیں. پھر نہیں آ رہی بات. اس سے قوم کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ قوم کا فرد نہیں ہے جس کو فائدہ ہو رہا ہے. یہ گولے گنڈے والا کہاں پہنچ گیا؟ آج کروڑوں میں کھیل رہا ہے. اور واقعی وہ نوٹ چھاپنے کی مشینیں, کئی لوگ, اب بھی یہ بزنس بہت ہوتا ہے. تو ہم نے جب تحقیق کی ہم نے کہا تو بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. یہ حرام ناجائز اس لیے کہ 500 کی چیز آپ 5000 میں لے رہے ہو, اس امید پر کہ آگے 5 آدمی مجھ سے خرید لیں گے. نہیں خریدا تو یہ آپ کے 4500 روپے ڈوب گئے. آپ اس پروڈکٹ میں دلچسپی نہیں ہے آپ کو کہ میں گھر جا کے جوس نکالوں گا, ورنہ جوسر مشینیں مارکیٹ میں بے تحاشا پڑی ہوئی ہیں. آپ کو یہ کہ مزید 5 کو میں نے کیا کرنا ہے, پہنانا ہے. نہیں پہنایا تو 500 روپے کی مشین پہ جو آپ نے 4500 داؤ پہ لگائے ہیں, وہ 4500 آپ کے ڈوب گئے. اب ہم لوگوں کو بتاتے تھے یہ ناجائز ہے, تو لوگ کہتے تھے کیسے ناجائز ہے, اس میں ڈوبنے کا خطرہ نہیں ہے, ہم 5 کو پہنا دیں گے. آپ پہنا دیں گے نا, جب یہ بہت بڑی تعداد خرید لے گی تو اس کو پہنانے کے لیے مارکیٹ میں لوگ ملیں گے نہیں, آخر میں جو ہوں گے وہ پھنسیں گے. نہیں آ رہی بات. اسی وجہ سے لوگ مولویوں سے نفرت کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ہر چیز میں ٹانگ اڑاتے ہیں. یہ جو لبرلز لوگ ہیں نا, ان کو مولاناؤں سے نفرت اس لیے نہیں ہے کہ حج کے فضائل بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کرتے رہیں, حج جس نے کرنا ہے کر لے گا. رمضان کے روزے کے فضائل بیان کرتے, کر لے بھائی تو. یا اس لیے کہ جی یہ نماز پڑھتے ہیں, اچھی بات ہے نماز پڑھ لیا کرو, ان کو بھی جب تکلیف ہوتی ہے تو دم کروا لیتے ہیں آ کے, چلو نمازی کے دم کا اثر زیادہ ہوتا. کو تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ یہ ہمارے معاملات میں بھی ٹانگ اڑاتے ہیں, اور ہمارے جو پیسوں کے معاملات ہیں ہمیں ہماری مرضی سے کمانے بھی نہیں دیتے. تو اس وقت بنوری ٹاؤن کا فتویٰ آیا, جامعۃ الرشید کا فتویٰ آیا, دارالعلوم کرنگی کا فتویٰ آیا, تینوں فتوے آئے کہ یہ عمل کیا ہے, یہ بزنس ناجائز ہے, اس میں ارننگ حرام ہے آپ کے لیے. کمانے والے خیر کما رہے ہیں. اب یہودی یہ کام کرے گا, انگریز یہ کام کرے گا, اس لیے کہ اس نے اپنی ڈکشنری سے اللہ کو نکال دیا. جب اللہ لغت سے نکلا ڈکشنری سے, تو سود بھی نکل گیا اور جوا بھی نکل گیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ قمار اور جوئے کو کس نے حرام قرار دیا؟ اللہ نے. انما الخمر والمیسر, میسر جوئے کو کہتے ہیں, یہ رجس ناپاک عمل ہے, من عمل الشیطان, شیطانی عمل ہے, فاجتنبوہ, چھوڑ دو اس کو. یہ کمانے کا غیر اخلاقی طریقہ ہے, اور اس میں انسانیت کو فائدہ بھی نہیں ہے. کیسینو سینٹر پوری دنیا میں آپ کو پتا ہے بہت کھلے ہوئے ہیں, کھیل رہے ہوتے ہیں لوگ جا کے, لیگل ہے, لیگل. کانسیپٹ یہ ہے کہ بھائی ایک آدمی اگر پیسے داؤ پہ لگا کے اس کو اپنی خوشی سے دے رہا ہے یا اس سے لے رہا ہے, تو کسی تیسرے کے پیٹ میں مروڑ معذرت کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جب آپ محنت کر کے پیسے کماؤ تو محنت برائے محنت نہ ہو. محنت تو چور بھی کرتا ہے, ڈاکو تو جان پہ کھیل کے پیسے کماتا ہے, پولیس سے لڑتا ہے وہ. اسلام کہتا ہے الا ان تکون تجارتن, کیا انداز ہے قرآن کا. اے ایمان والو, پیسے کمانے کا ایک ہی طریقہ ہے, تجارت و تجارت, ان ترازن, وہ بھی آپس کی رضا مندی سے, اس میں بھی پہنانے والا کام نہ ہو. بزنس ہو, تجارت, یہ تجارت تھوڑی ہے. تجارت کسے کہتے ہیں؟ چیز خریدی آپ نے اس نیت سے کہ مہنگی بیچوں گا پروفٹ رکھ کے, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟
تجارت, بیچنے کی نیت سے کوئی چیز خریدی. آپ اپنے گھر کی کوئی استعمال کی چیز مارکیٹ میں لے جا کے بیچ دیں, اسلام اس کو بزنس نہیں کہتا, یہ تجارت نہیں ہے. تو کوئی بھی اپنی چیز بیچ سکتا ہے, لہذا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ ہوتی ہے تجارتی مال پہ جو بزنس کے لیے ہو. اور بزنس کی ڈیفینیشن شریعت میں کیا ہے؟ کوئی چیز آپ نے خریدی اس نیت سے کہ بیچوں گا. اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے اسلام کی ٹرم میں؟ تجارت, جس کو انگلش میں بزنس کہتے ہیں. انگلش میں بزنس کا مفہوم بہت وسیع ہے. آپ کی گاڑیاں رینٹ پہ چل رہی ہیں, انگلش میں اس کو بھی بزنس کہتے ہیں, مگر اسلام میں اس کو بزنس نہیں کہتے. اسلام میں بزنس یعنی تجارت یہ ہوگی کہ گاڑی خریدی آپ نے بیچنے کے لیے, گاڑی رینٹ پہ چلوا رہے ہو تو یہ بزنس, ویسے تو بزنس ہے یہ, لیکن جو اسلام کی ایک ٹرم ہے نا تجارت, یہ وہ تجارت نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا تجارت ہونی چاہیے, جوا اور سود نہیں ہونا چاہیے. اور تجارت بھی عن ترازن, آپس کی مکمل رضا کے ساتھ. ترازی باب تفاعل, دونوں طرف. کیا مطلب؟ اس میں پہنانے کا عمل, یہ ذرا سی بھی دو نمبری یا چھپانے کا عمل نہیں ہونا چاہیے. فقہائے کرام نے تجارت کے جو اصول بیان کیے ہیں نا قرآن و حدیث سے مستنبط کر کے نکال کے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں کتنی شفافیت ہے. آج ہم دوسروں کی تعریفیں کرتے ہیں, انگریز ایسے, انگریز ایسے. بھائی وہ لیگل کام تو کرتے ہیں, مگر ان کے ہاں غلط چیزوں کو ہی لیگل کیا ہوا ہے. صحیح ہے نا؟ وہ برائی نہیں کرتے, اس لیے کہ بہت سی برائیوں کو انہوں نے برائی کی فہرست میں نکال دیا. زنا کو انہوں نے الاؤ کر دیا تو اب وہ برائی رہی نہیں ہے. عجیب بات ہے یار, برائی نہیں وہ شراب پیتے ہیں تو کیوں نہیں برا کرتے؟ ان کے ہاں وہ برا نہیں ہے, اس لیے کہ شراب کیا ہے؟ لیگل ہے. یہ تو زیادہ بڑی برائی ہو گئی نا. سود ایک برائی ہے, جوا ایک برائی ہے, مگر اس کو کیا کر دیا؟ لیگل. تو اسلام نے جو تجارت کے اصول بیان کیے, آپ ہدایہ اٹھا کے دیکھیں, کتاب الہدایہ, کتاب البیوع پڑھیں, اس میں تیسری اور چوتھی جلد مکمل معاملات پر ہے. یعنی اسلامی تاریخ میں جو اسلامی قانون لکھا گیا ہے نا, اسلامی قانون 1/4 تقریباً 1/4 عبادات پر ہے, 1/4 نکاح طلاق اور میاں بیوی کے احکام پر ہے, اور 2 حصے یعنی آدھا وہ کس پر ہے؟ خرید و فروخت اور معاملات پر, مالی معاملات پر. نہیں آ رہی بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. یعنی آدھا اسلام جو قانونی شکل میں لکھا گیا ہے نا, جو لاز لکھے گئے ہیں, اس میں جب کتابیں لکھی گئی ہیں تو وہ ان میں سے آدھا صرف کس کو فوکس کر رہا ہے؟ پیسوں کے معاملات کو. تبھی آپ کو مفتی مارکیٹ میں آپ کو مفتیان کرام نماز کے مسائل بتانے والے ملیں گے, اور طلاق کے مسائل بتانے والے بھی, لیکن تجارتی معاملات میں مسائل بتانے والے آپ کو مفتی کم ملیں گے, کیونکہ بہت بڑا حصہ ہے, اسے بہت پڑھنا پڑتا ہے. اور ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بیان آیا ہے بڑا زبردست, چلتا کر دینا چاہیے, پارسل کر دینی چاہیے. انہوں نے فرمایا کہ مشاہدہ ہے کہ مالی لین دین کے جو مسائل ہیں اس میں حنفی علماء دوسرے علماء سے, بولو بھائی آگے ہیں. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بیان آیا ابھی ویڈیو کلپ ہے, اور یہ حقیقت ہے. کیونکہ فقہ حنفی میں اس پہ کام بہت زیادہ ہوا ہے, کیونکہ فقہ حنفی کی خلافتیں دنیا میں قائم ہوئی ہیں, تو معاملات پہ کام بہت ہوا ہے. ہم جب اسلامک بینکنگ پڑھ رہے تھے
اور جدید تجارت کے جو طریقے ہیں وہ ہم پڑھ رہے تھے، تو کچھ طریقے ایسے ہیں جن کا ہمیں 1200 سال پہلے جو فقہاء ہیں ان کی کتابوں میں تذکرہ نہیں ملتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ کچھ خرید و فروخت کے آج کل ایسے طریقے ہیں کہ جن کا ہمیں 1200 سال پہلے جو فقہاء گزرے ہیں ان کی کتابوں میں تذکرہ نہیں ملتا. کتابوں میں ذکر مل جائے تو آسانی ہوتی ہے نا کہ بھئی انہوں نے بھی لکھا ہے، حوالہ مل جاتا ہے. تو ایک عرب عالم کی کتاب ہم پڑھ رہے تھے، انہوں نے امام ابو حنیفہ کے شاگرد کا نام لیا کہ امام محمد ابن حسن نے آج سے 1200 سال، تقریباً 1100-1200 سال پہلے تجارت کے اس طریقے پر بھی بحث کی ہے. طبیعت خوش ہو گئی وہ دیکھ کے کہ کیا دماغ تھا ان لوگوں کا کہ انہوں نے اسلامی تاریخ میں قانون کا کوئی جزیہ چھوڑا نہیں ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. حالانکہ اس وقت نہیں ہو رہا تھا یہ، کہ اگر یہ یوں کیا جائے تو اس کا شرعی حکم کیا ہوگا. تو خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جن کی ڈکشنری میں اللہ نہیں ہے تو ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہم پیسے کیسے کما رہے ہیں. بس وہ پیسہ کمائیں گے کہ قانون اجازت دیتا ہو ملک کا. اس کو نہیں دیکھتے کہ ملک کا یہ قانون بذات خود ٹھیک بھی ہے یا غلط ہے. نا 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 نا. مثال کے طور پر باپ مر جائے تو پیسہ کس کو ملنا چاہیے؟ اولاد کو. یہ نیچر بھی یہی کہتی ہے، فطرت بھی یہی کہتی ہے، اسلام بھی یہی کہتا ہے. لیکن جن کی ڈکشنری میں اللہ نہیں ہے ان کے ہاں بسا اوقات اولاد کو پیسہ نہیں ملتا. گورنمنٹ کے بیت المال میں پیسہ چلا جاتا ہے. آپ کا پیسہ کس کے پاس چلا جائے گا؟ حکومت کے پاس، کہ اس نے کوئی وصیت نہیں کی تھی کہ کس کو دینا ہے، لہذا کہاں جائے گا؟ گورنمنٹ کے پاس. کمال کر دیا. دیکھو آپ کو پہلی نظر میں اسلام ایسا لگے گا جیسے اسلام نے ہمیں غلام بنایا ہوا ہے. پہلی نظر میں آپ گہرائی میں جاؤ گے نا تو آپ کو پتا چلے گا اسلام نے ہمیں لوگوں کی غلامی سے بچایا ہوا ہے. اور جو حکومتیں سیکولر ہیں، لبرل ہیں، انہوں نے اپنا غلام عوام کو بنایا ہوا ہے. حقیقت یہ ہے. یہ کلچر آج کل میں کچھ ایتھیسٹ کی تقریریں سن رہا ہوں، بڑے نالائق ہیں، بڑے ہوشیار ہیں. یہ کلچر آج کل میں کچھ ایتھیسٹ کی تقریریں سن رہا ہوں، بڑے نالائق ہیں، بڑے ہوشیار ہیں، باتوں کو بڑا گھماتے ہیں. اچھا انہوں نے پھر بتایا کہ اسی وجہ سے یہاں پر جو سنگل مدر والی خواتین ہیں نا، سنگل مدر، ایسی مائیں سنگل، وہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ سنگل مدر تو سنگل ہی ہوتی ہے، ایک بڑا مشہور لفظ انگلش میں استعمال ہوتا ہے، سنگل پیرنٹ. یعنی اس کا فادر مارکیٹ سے کیا ہے، ہمیشہ کے لیے شارٹ ہو گیا. تو وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں ایسی، اور لاکھوں کروڑوں لڑکیاں اس طرح سے ڈپریشن میں گئی ہوئی ہیں. پھر ان کے لیے ادارے بنے ہوئے ہیں جو ان کو تسلیاں دیتے ہیں. یہ ہے آزادی، عورت کی آزادی. کماؤ، جاب کرو، مرد کے سہارے پہ مت جیو. ہمارے ہاں ذرا سروے کر کے دیکھو مردوں کا حال کیا ہے. لطیفے کس پہ بنتے ہیں شادی کے بعد؟ آدمیوں پہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے کہ کچھ گھروں میں ناانصافیاں بھی ہوتی ہیں، ظلم بھی ہوتا ہے، مانتا ہوں. میجورٹی ایسی نہیں ہے. ایسی ہوتی تو یہ تمیز سے تھوڑی یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ٹوپیاں سر پہ لگا کے جمعے کی نماز. سب کے پیرنٹس جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں، بتاؤ آپ سب کے باپوں نے آپ کی ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، وفاداری کی کہ نہیں کی؟ اس پورے مجمع میں ایک آدھ شاید ایسا ہوگا جو یہ کہے گا میرے ابا نے میری اماں کے ساتھ اچھا نہیں کیا. 99.9% ایسے ہوں گے جو کہیں گے بھائی ہمارے ابا نے اماں کو گھر بھی لے کے دیا، ہمیں بھی اسکول میں پڑھایا، اور اب بھی ہماری اماں عزت احترام کے ساتھ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں.
99.9%. تو میں ایک ایتھیسٹ کی تقریر سن رہا تھا ایک ہفتہ پہلے یوٹیوب پہ. نام اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ مشہور ہو جائے گا, کیونکہ ہم نے بہت سے نالائقوں کو بہت نام لے لے کے نا بہت مشہور کر دیا ہے, اور وہ بھی میرا نام نہیں لیتا, حالانکہ اس کو پتا ہے کہ میں ایتھیزم کے خلاف بہت بولتا ہوں. وہ کیوں میرا نام نہیں لے رہا, اس کو پتا ہے مفتی صاحب جواب کیا دے رہے ہیں میرے خلاف, خاندانی. وہ نام بھی ایسے لوگوں کے لیتا ہے جن کو سن کے لوگ اور اسلام سے دور ہو جاتے ہیں. ان کا نام لے کے کہتے ہیں انہوں نے جو اسلام کی دلیل دی ہے نا یہ غلط دلیل دی ہے, تاکہ لوگ ان کو سنیں اور ویسے ہی کنفیوژن کا شکار ہو جائیں. کچھ ایسے اسلامک اسکالر ہیں تو نہیں اسلامی لیکن مشہور ہیں کہ اسلامک اسکالر ہیں. تو اس نے ایک خاتون کو بٹھایا ہوا, وہ بھی خدا کا انکار کرنے والی. وہ کہہ رہی ہیں اسلام نے کیسی سختی کی ہے عورتوں کے اوپر, ایسی سختی کی ہے کہ مرد زبان سے 3 لفظ نکالتا ہے اور بیچاری عورت کا بیڑا غرق ہو جاتا. 3 دفعہ طلاق نکالتا ہے اور عورت کا بیڑا کیا ہو جاتا ہے, غرق. اور پھر کہنے لگی انڈیا نے اچھا کیا کہ 3 طلاقوں پہ پابندی لگائی اور اس پہ سزا رکھی ہے, اور بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو تائید کر رہا ہے وہ اس کی سامنے جو بیٹھا ہوا ہے, اور 2-4 لوگ اور بھی, ہاں یار یہ دیکھو اتنا بڑا رشتہ, اتنا گہرا رشتہ, 3 لفظ نکالے اور کیا ہو گیا, ختم. اچھا اس سے پہلے یہ تقریر کر رہی ہے کہ اسلام نے عورت کو مرد کا تابع بنا دیا ہے, ایکولیٹی نہیں ہے اسلام میں, ہے جاب نہیں کر رہی اور یہ وغیرہ وغیرہ. میں نے اسی وقت پکڑا, وہ میرے سامنے تو ہوتی تو میں اس کو جواب دیتا کہ اگر اسلام نے عورت کو بیوی بنا کے ظلم کر دیا اور مرد کے ماتحت بنا دیا, تو جب مرد نے دھڑا دھڑ 3 طلاقیں نکال لی تو عورت کو تو خوشی سے پاگل ہو جانا چاہیے کہ میں مرد کی قید سے آزاد ہو گئی. تو اب اس پہ ترس کیوں کھا رہی ہو اتنا؟ یہ تضاد ہے یا نہیں ہے؟ نہیں آ رہی بات. اگر یہ آپ سمجھ رہی ہو کہ اس کا گھر تباہ ہو گیا, وہ بیچاری مظلوم ہے, اس کا مطلب شوہر بہت بڑی نعمت تھا جو اس کو ملا ہوا ہے, اور شوہر آدمی ہوتا ہے. اس کا مطلب عورت کے لیے مرد یعنی ہسبینڈ ایک بہت مقدس رشتہ ہے, جس کو مل جائے اس کو شکر ادا کرنا چاہیے, اور یہ اسلام نے دیا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. کھوپڑی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس, باتوں کو کیا کر رہے ہیں, اپنی ہی باتوں میں تضاد. وہ جیسے میں نے بتایا نا ویمن رائٹس والی خاتون ایک ٹی وی پہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی کیمرے میں, تو میں نے کہا مجھے وہ شکر ہے اس وقت میں نے ان کو یہ چٹکلا نہیں سنایا. ایک دفعہ میں نے ٹیلی ویژن میں ایسا ہی کوئی چٹکلا سنا دیا تھا, جو اینکر کی جو ہنسی چھوٹی ہے نا, وہ کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہے یار اللہ کا واسطہ مفتی صاحب ہلکا ہاتھ رکھو. تو وہ ویمن رائٹس کی جو خاتون تھی نا, انہوں نے خواتین کے حقوق میں کچھ ضرورت سے زیادہ بولتی ہیں. یہ مانتا ہوں خواتین پہ ظلم ہوتا ہے, تو مردوں پہ بھی ہوتا ہے, دونوں پہ ہوتا ہے. تو انہوں نے بولنا شروع کیا, ہمارے ہاں ڈیلیوری کے دوران ہر 3 منٹ میں اتنی عورتیں مر جاتی ہیں, اور تیزاب پھینکنے سے اتنی عورتوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, اور یہ کرنے سے اتنی عورتیں مر جاتی ہیں, پتہ نہیں 3 منٹ میں یہ, 4 منٹ میں یہ, 5 منٹ میں یہ, 6 منٹ میں اتنی عورتیں, 7 منٹ میں اتنی عورتیں. تو مجھے خیال ہوا, میں نے کہا کہ یار میں گھر فون کرتا ہوں, گھر والے خیریت سے ہیں کہ اتنی 2-3 منٹ میں اتنی انہوں نے مار دی ہیں, تو پتہ نہیں میرے گھر میں کوئی زندہ بچا بھی ہے کہ نہیں بچا ہے. ایسی رپورٹ پیش کرو جو کم از کم. اور پھر میں نے کہا اتنی ڈیلیوری ہو نہیں رہی ہے جتنی ڈیلیوری سے عورتیں مار رہی ہیں. یہ ڈیلیوری آج کل خواتین کے بچے کہاں پیدا ہو رہے ہیں, 2 کے بعد تو بریک ختم, 2 بہت 3 ہو گئے. بچوں کا ریشو اتنا کم, اتنے پیدا نہیں ہو رہے جتنے انہوں نے بچوں کی نسبت پیدا کرنے والی ماؤں کو مارا ہے اسپیڈ کے ساتھ. تو میں کہنے والا تھا محترمہ مر رہی ہیں, لیکن آپ کی اسپیڈ کچھ ضرورت سے زیادہ تیز ہے, تھوڑی اسپیڈ کم کر لیں. چاہیے نا, ہائی وے پہ لکھا ہوتا ہے نا کہ 120 سے اوپر الاؤ نہیں ہے, تو آپ 220 پہ پہنچ گئی ہیں, اس کو تھوڑا سا کیا کریں. لیکن میں نے کہا یار پہلی دفعہ کوئی ٹاکرا ہوا ہے ویمن رائٹس والوں کے ساتھ, ابھی ایسی میں نے بات کی تو یہ اپنی انسلٹ نہ محسوس کریں کہیں.
اس لیے ہم تمیز سے ہی چلتے رہے. تو وہ جو ایتھیس اور خاتون ہے وہ انٹرویو دیتے ہوئے یوٹیوب چینل پہ کہہ رہی ہے کہ اسلام نے, پہلے کہہ رہی ہے کہ اسلام نے عورت کو, مرد آزاد ہے, عورت بھی کیا ہے, آزاد ہے, کوئی ایک دوسرے کے غلام نہیں ہیں, دونوں پیرالل ہیں, دونوں برابر ہیں. اور کہہ رہی ہے اسلام نے دیکھو 3 دفعہ زبان سے نکالو اور کیا ہو جاتا ہے, گھر بس اس کو زندگی تباہ. تو کیوں تباہ ہو گئی؟ اگر اسلام نے بیوی بنا کے عورت کو فار ایگزامپل فرض کرو غلام بنا دیا, تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اس غلامی سے نکالنا بہت آسان کر دیا اسلام نے. 3 دفعہ منہ سے بولو ختم. لیکن آپ مانتی ہو کہ مسلمان جب 3 طلاقیں دیتا ہے تو عورت کا بیڑا غرق ہوتا. مانتا ہوں کہ ہوتا ہے غرق. یہ غرق اس لیے ہوا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت اس کو ملی ہوئی تھی, اور یہ نعمت کس نے دی تھی؟ اسلام نے دی تھی, جو اس کو بھی محافظ, اس کے بچوں کا بھی محافظ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب اتنی بڑی نعمت ہے عورت کے حق میں شوہر, اور پہلے تو میں بتا دوں بڑی نعمت ہے, تبھی تو اسلام عورت کو عدت گزارنے کا حکم دیتا ہے. اور فقہا اس کی حکمت, بہت سی حکمتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ بزوال نعمت الزوج, شوہر کی نعمت اس سے چھن گئی ہے, اس کو احساس ہوگا اس کا, عدت گزارے گی تاکہ دوبارہ شوہر ملے گا تو اس کی قدر کرے گی کہ مجھے سوگ منانے کا حکم شریعت نے اس لیے دیا تھا کہ شوہر ایک بہت بڑی نعمت ہے جو مجھ سے چھن گئی, ورنہ اسلام سوگ منانے کی کہاں اجازت دیتا ہے. رہا یہ کہ اتنی بڑی, وہ میرا ٹاکرا ہو تو میں اس سے بات کروں گا نا, میرا ٹاکرا ہوا نا اس خاتون سے تو میں اس کو یہ پھر دلیل دوں گا, ہو سکتا ہے یہ دلیل اس تک پہنچ جائے. تو یہ ایک الگ بات ہے کہ اتنی بڑی نعمت ہے تو اسلام نے اس نعمت کو ختم کرنے کو اتنا آسان, بولو بھائی, بولتے کیوں نہیں, کیوں بنایا کہ بس 3 دفعہ 20 سال کے رشتے 3 دفعہ زبان سے لفظ بولا اور ہمیشہ کے لیے ختم, اتنا آسان کیوں کیا؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. کتنی وجوہات ہیں؟ 2. پہلی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں الفاظ کی بہت اہمیت ہے. اسلام آپ کے جو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں ان کو ویلیو دیتا ہے, لہذا اسلامی معاشرے میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے آپ کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی پڑے گی. اور یہ صرف اسلام میں نہیں ہے, ہر کامیاب ادارے میں یہی اصول ہے کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ریورس نہیں ہوتے, ورنہ ایک بھیڑ چال چل جائے, بھیڑ چال والا نظام ہوگا. فوج میں کوئی جونیئر اپنے آفیسر کو 3 فحش گالیاں نکال دے, کھڑے کھڑے ہیں بھائی. ایک عام رنگروٹ سے کوئی بریگیڈیئر ملنے کے لیے آیا ڈیوٹی کے دوران, اور وہ اپنے بریگیڈیئر کو کیا کہے 3 دفعہ کوئی بھاری بھرکم گالیاں نکال دے, ہیں ایک ہی کافی ہو جائے گی, اسی کے پہ وہی اثر ہوگا جو 3 کے بعد ہوتا ہے. کورٹ مارشل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایسی کی چمڑی ادھیڑ دیں گے اس کی, ایسی کی تیسی ہو جائے گی. اب وہ کہ غصے میں تو انسان کچھ بھی بول سکتا ہے, سر ایکچولی مجھے بہت غصہ آیا ہوا تھا, ایکچولی میں بہت تیش میں آ گیا تھا, اتنی دیر سے پریڈ میں دھوپ میں کھڑا ہوا ہوں, ایکچولی میں یہ, اور زبان سے 3 الفاظ ہی تو نکلے, 3 بھی نہیں ایک ہی نکلا ہے نا, تو کیا ہو گیا؟ وہ کہے گا سائڈ پہ آ جا, وہ کیا کہے گا اس کو ذرا چھاؤں میں لے جاؤ. وہ کہے گا آج تک فوج کی تاریخ میں ایسا کسی کی زبان سے لفظ نہیں نکلا, اور جس سے نکلا ہے تو اس کا بیڑا بھی غرق ہوا ہے. وہ یہ اتنے سارے جو کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کی زبان سے نہیں نکلا, حالانکہ یہ بھی دھوپ میں کئی گھنٹوں سے کھڑے ہوئے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ زبان سے لفظ نکلے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اس کو پتا ہے کوئی آدمی اپنے باپ کو گالی دے, دوبارہ باپ سے نظریں ملانے کے قابل رہے گا؟ اسی وجہ سے لوگ نہیں دیتے, ان کو پتا ہے بھائی یہ باپ کو گالی جو ہے نا یہ ہلکی بات نہیں, جتنا بھی غصہ آئے مارے بھی کھا لیتے ہیں, ابا کو گالی نہیں دیتے ہوں گے جو بہت ہی گھٹیا اور غیر خاندانی لوگ ہیں, کہ نارملی نہیں ہے یہ ایسا, پٹتے ہیں, ماؤں سے بھی پٹتے ہیں, باپوں سے بھی پٹتے ہیں.
اس لیے کہ اس لفظ کے میننگ معلوم ہے اور اس کا پتہ ہے کہ اس کے اثرات خطرناک نکلیں گے. ایک دفعہ بھی گالی نہیں دی جاتی, اور جو دیتے ہیں پھر اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں. تو اسلام میں الفاظ کی بہت ویلیو ہے, سوچ سمجھ کے بولو.